الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ آج کی نشست میں ہم مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور نان مسلم کمیونٹی کے حقوق کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم چند بنیادی چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنی وحدانیت کی اور اپنی ربوبیت کی بات کی تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی رحمت للعالمین کی بات آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جب قرآن پاک کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھدی للعالمین، کہ یہ کتاب سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بات ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی بات ہو، یا قرآن پاک کی تعلیمات کی بات ہو، تو یہ تعلیمات قرآن پاک کی آفاقی ہیں۔ اللہ رب العزت صرف مسلمانوں کا رب نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی، یعنی آپ کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے، ساری مخلوقات عالم کے لیے ہے۔ نان مسلمز بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی قرآن پاک کی انجنکشنز بہت واضح ہیں۔ یہ جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ مسلمان شاید جو بھی ان کے مذہب کے اگینسٹ ہو اس کو جینے کا حق بھی نہیں دیتے، یہ بات اور یہ تاثر درست نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو اس حد تک ہیں کہ کسی بھی معصوم جان کا قتل یا اس کو نقصان پہنچانا وہ پوری انسانیت کو نقصان پہنچانے کے اور اسے تباہ و برباد کرنے اور ہلاک کرنے کے برابر ہے۔ اس حوالے سے ہم غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اور وہ کون سے حقوق ہیں جو اسلام نے نان مسلمز کو پرووائڈ کیے ہیں، ان کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کسی بھی انسانی جان کا بغیر کسی گناہ کے قتل کرنا، اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ ارشاد ربانی ہے کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کا قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ تو ناحق کسی کا قتل کرنا اسلامی تعلیمات میں پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مسلمان کا قتل کر دیا تو پوری انسانیت کا قتل ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ بڑے کیٹاگوریکل اور بڑے واضح ہیں۔ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی جان کا ناحق قتل کیا وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہ تاثر دینا کہ مسلمان تو نان مسلمز کو جینے کا حق ہی نہیں دیتے، اس کی یہاں سے قرآن پاک کی آیت سے اس بات کی نفی ہو جاتی ہے۔
مسلمان ہر انسان جو اللہ کی مخلوق ہے اسے جینے کا حق دیتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات بھی اس کے مطابق۔ اسی طرح جب ہم حدیث پاک کا جائزہ لیتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے کہ ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغیر حلہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور امام بہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہلاک کرنے والے وہ کام جن میں پھنسنے کے بعد انسان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، ان میں سے بلا جواز کسی کا خون بہانا ہے۔ یعنی یہ وہ کام ہے کہ جو انسان کسی انسانیت کا بلا جواز قتل کرتا ہے، یہ ہلاک کرنے والے کاموں میں سے ہے، اور اسے شریعت نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر یہ بات کرنا کہ مسلمان تو انسانیت کے دشمن ہیں، نان مسلمز کو جینے کا حق نہیں دیتے، تو یہ بات اس حوالے سے بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ اس کی پریکٹیکل ایگزامپل بھی اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے دیکھیں تو آپ نے جب اقتدار آپ کے پاس آیا تو وہاں پہ نان مسلمز کو جینے کا حق تھا۔ آپ مدینہ کی ریاست کی ہی مثال لے لیجئے، آپ نے یہود کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور ان کو برابر کے شہری ڈکلیئر کیا گیا، اور ان کی جان و مال، عزت و آبرو اس کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ ایک اور جو بڑی اہم بات میں نے عرض کی وہ ہے کسی نان مسلم کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ۔ کسی بھی معاشرے میں کسی کو اگر اپنی جان کا تحفظ حاصل نہیں تو وہاں پہ امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی تعلیمات نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہے اور یقینی بنایا ہے کہ کسی مسلم سٹیٹ کے اندر یا کہیں پر بھی اگر کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے تو وہ ایک اصلاحی اور فلاحی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے بڑی واضح ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 178 ہے کہ اے ایمان والو تم پر ان کے خون کا بدلہ یعنی قصاص فرض کیا گیا ہے جو ناحق قتل کیے جائیں۔ اب اگین میں آپ کی توجہ اس پوائنٹ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ کتب علیکم القصاص فی القتل، جو قتل کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ تخصیص نہیں کی کہ وہ قتل جو ہے وہ کن کا قتل کیا جائے، کسی بھی ناحق قتل کے بدلے میں اس کا قصاص لینا یہ مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی ذمہ داری بتائی گئی۔ اور دوسرے مقام پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 179 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں زندگی کی ضمانت ہے، اے عقل مند لوگو، تاکہ تم خون ریزی اور بربادی سے بچ جاؤ۔ یہ وہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ بدلہ لینا، ناحق کسی جان کا قتل کیا گیا ہے اور ناحق قتل کرنے والے کو معاشرے میں آزادی کے ساتھ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایک اور بڑی اہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45 اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے اور وہ ہمارے ہر وقت پیش نظر رہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ بڑے واضح الفاظ ہیں۔ فرمایا ہم نے اس تورات میں ان پر فرض کر دیا گیا تھا
قرآن مجید نے تورات کے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے عوض آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے عوض کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کسی کو جتنا نقصان پہنچاتا ہے اتنا بدلہ لینا، یہ اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور کسی نے ظلم اور زیادتی کیا، کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچایا، کسی کی جان کو نقصان پہنچایا، کسی کے ناک کو نقصان پہنچایا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ کسی نے زخم بھی دے دیا ہے کسی کو تو اس زخم کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو قرآن پاک نے بڑے واضح انداز میں اپنے ماننے والوں کو عطا کی۔ یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم فرمان وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جسے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وَإِنَّ رِیحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِیرَةِ 40 عامًا۔ صحیح بخاری کی اور سنن ابن ماجہ میں اور مسند بزار میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی معاہد یعنی غیر مسلم شہری کا قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سالوں کی مسافت تک محسوس ہوتی۔ ایک نان مسلم کا قتل کرنا انسان کو اور مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور بتایا کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ فرمان بڑا واضح ہے، اور جس نے یہ فرمان سنا ہے وہ بھلا کسی نان مسلمز کا یا کسی ایسے بندے کا جو مسلمان نہیں اس کا قتل کیسے کر سکتا ہے؟ اسے اللہ کے حضور بھی حساب دینا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ، قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے بڑی واضح۔ ایک اور اہم بات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے اور کتب احادیث میں ہمیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغازی کے دوران، یعنی جو جہاد کے غزوات ہوتے، ان کے اندر بڑی کلیئر اور کیٹیگوریکل ڈیکلریشنز اور احکامات اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دے رکھے تھے، اور وہ یہ تھے کہ جنگ کے دوران اور ان غزوات کے دوران مخالف پارٹی یا دشمن کی عورتیں، بچے، بوڑھے اور راہب ان کو قتل نہ کیا جائے، جو نان کمبیٹنٹس ہیں، جو لڑائی میں دوسری طرف سے شریک نہیں ہیں، تو ان عورتوں کا، ان بچوں کا، ان بوڑھوں کا اور ان عیسائی راہبوں کے قتل کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وجدت امرأۃ مقتولۃ فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان۔ متفق علیہ، بخاری مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ جسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے ممانعت فرما دی کہ بچوں کا اور عورتوں کا قتل نہ کیا جائے۔ یہ فرمان بڑا واضح ہے، اور اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے ہمیں بتاتی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ مسلمان اور اسلام یہ انسانیت کا دشمن ہے، اس میں ویمن رائٹس کا خیال نہیں رکھا گیا، اس میں بچوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، اس میں تو عیسائی راہب جو ہیں ان کے قتل سے بھی ممانعت کا حکم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت۔ ایک اور روایت میں جسے ابن شیبہ نے اور مسند ابو یعلا میں بھی اور امام طحاوی نے بھی اسے بیان کیا ہے
کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا بعث جیوشہ قال لا تقتلوا اصحاب الصوامع، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے لشکروں کو روانہ فرمایا کرتے تو ان کو یہ ہدایت فرمایا کرتے کہ کلیساؤں کے متولی یعنی پادریوں کو قتل نہ کرنا۔ جو متولی ہوتے ہیں کلیساؤں کے، پادریز ہوتے ہیں، ان کے قتل کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماتے، اور امام ابن شیبہ نے، ابو یعلا اور طحاوی نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسے امام بیہقی نے اور کنز العمال میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب روایت کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلامی لشکر کو مشرکین کی طرف روانہ فرماتے تو ان کو یہ ہدایات دیا کرتے کہ اللہ کے نام کے ساتھ چلو۔ پھر حدیث پاک بیان کی حضرت علی ابن ابی طالب نے کہ کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کا قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کا قتل نہ کرنا، چشموں کو خشک و ویران ہرگز نہ کرنا، جنگ میں حائل درختوں کے سوا کسی دوسرے درخت کو ہرگز نہ کاٹنا، کسی انسان کا مجلا نہ کرنا یعنی اس کی صورت نہ بگاڑنا مرنے کے بعد، کسی جانور کا مجلا نہ کرنا، بد عہدی نہ کرنا، چوری اور خیانت نہ کرنا۔ معزز حاضرین، یہ امام بیہقی نے اس کو بیان کیا ہے سنن کبریٰ میں، اور کنز العمال میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمان بڑا واضح ہے کہ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پر کہ یہ ایکسٹریمسٹ اور انتہا پسند ہیں، آج جن بنیادی حقوق کی انسانیت بات کرتی ہے، آج سے 1450 سال قبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے وہ قوانین بتا دیے، اور بیسک ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن، نہ صرف ہیومن رائٹس بلکہ اینیمل رائٹس کی بات کی، پلانٹیشنز، جو پلانٹس ہیں، جو ٹریز ہیں اور چشمے ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری کی بات کی، اور ان کی حفاظت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح الفاظ میں مسلمانوں کو رہنمائی فراہم کی ہے۔ تو یہ وہ طریقہ کار تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جب وہ کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو یہ بیسک گائیڈ لائنز ان کو ضرور پرووائڈ کرتے۔ یہاں پہ یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ جو نان مسلمز ہیں، ان کے جو ایمبیسڈرز ہیں، سفارتکار ہیں، ان کے جو کسان اور بزنس مین کمیونٹی ہے، بزنس کمیونٹی ہے، اور نان کمبیٹنٹس ہیں جو جنگ میں عملی طور پہ شریک نہیں ہوتے، ان کے قتل کی ممانعت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم فتح مکہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن ومن القى السلاح فہو آمن ومن اغلق بابہ فہو آمن۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان حاصل ہے، جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے امان حاصل ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان حاصل ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کلیئر گائیڈ لائنز ہیں اور آپ کا فرمان ہے، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امن سے وابستگی کا اور اسلام کی امن کے ساتھ وابستگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم حدیث پاک وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو روایت میں نے بیان کی یوم فتح مکہ کی، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کتاب الجہاد والسیر میں،
اور حدیث نمبر ہے 1407۔ نعیم ابن مسعود الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا، یقول حین قرأ کتاب مسیلمۃ الکذاب قال للرسولین فما تقولان انتما قال نقول کما قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، رواہ احمد و ابو داود۔ اس کو امام احمد نے بیان کیا اور امام ابو داود نے بھی بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جب مسیلمہ کذاب کا خط لے کے کچھ سفیر، مسیلمہ کذاب کے سفیر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان دونوں سفیروں سے فرمایا کہ تم دونوں کیا کہتے ہو؟ مسیلمہ کذاب کا موقف تو معلوم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی وہی کہتے ہیں جو مسیلمہ کذاب کہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر سفیروں کا قتل کرنا ناجائز نہ ہوتا، قاصدوں کا قتل کرنا ناجائز نہ ہوتا تو میں اس جسارت پر تم کی گردن اڑا دیتا، لیکن کیونکہ سفارتکاری کا ایک نظام ہے اور ان کو قتل نہیں کیا جاتا تو حضور علیہ السلام نے درگزر فرمایا اور ان کی اس بات کے کرنے کے باوجود ان کو جانے دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایمبیسڈرز کو بھی حضور علیہ السلام نے وہ تحفظ فراہم کیا۔ یہ بات کی جاتی ہے کہ شاید مسلمان ریاستوں میں اور اسلام کی تعلیمات میں شاید غیر مسلموں کو ان کے مذہب اور عقائد کی آزادی حاصل نہیں، اور باہر کی بہت ساری تنظیمیں واویلا کرتی ہیں، شور مچاتی ہیں کہ شاید مسلمان ممالک میں غیر مسلموں کو ان کے مذہب اور عقیدے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، اور اس پروپیگنڈا میں آ کے مسلمانوں کو، اسلام کو، مسلمان ریاستوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بڑی کلیئر قرآن پاک کی گائیڈ لائنز موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ تو دین میں زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی پر اپنی زبردستی مرضی مسلط کر کے اسے مسلمان کریں گے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے ناپسند کیا ہے، اس بات کی حضور علیہ السلام کو اجازت نہیں دی گئی۔ اور یہاں تک بات ہے کہ دوسرے مقام پر سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، کہ اے اہل کتاب تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ تو کامنالٹیز کی بات کی گئی، مشترکات کی بات کی گئی، اتفاقی اور متفقہ نکات کی بات کی گئی کہ بھلے تمہارا مذہب، تمہارا ریلیجن مختلف ہے، مگر ان کامنالٹیز کی طرف اور ان کامن گراؤنڈز پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس بات کا قرآن پاک نے حکم دیا۔ آج بھی کلمہ سبا یعنی جو بات کامن ہے مختلف مذاہب کے درمیان، اس پر انسانیت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور انٹرفیتھ ڈائیلاگ، بین المذاہب مکالمے کی بنیاد رکھ کے ایک دوسرے کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔
یہ وہ بنیادی تعلیم ہے جو ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 تھی۔ اسی طرح آپ سورہ یونس اس کی آیت نمبر 99 کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت کا فرمان بڑا واضح ہے اور بڑا ایمان افروز بیان۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ ارشاد ہوتا ہے اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ زمین میں جو آباد ہیں ایمان لے آتے، یعنی اللہ پاک چاہتا تو سارے ہی ایمان لے آتے۔ جب رب نے انہیں جبراً مومن نہیں بنایا تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ حضور علیہ الصلوۃ سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا تو سارے انسان ایمان لے آتے اللہ کی ذات پر، تو فرمایا کہ اللہ نے زبردستی نہیں کی تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان پر جبر فرمائیں گے؟ تو جبر کی ممانعت ہے۔ مذہب اور عقائد کے حوالے سے اسلام نے آزادی فراہم کی ہے، جس کی ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا مسلمان ہونا چاہے تو مسلمان ہو، نہیں ہونا چاہتا تو نہ ہو، یہ اس کو اختیار دیا ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ الکافرون کی آیت نمبر 6 ہمارے لیے توجہ کا باعث ہے۔ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھ کر ہم پر واضح ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں کسی پر زبردستی کی اسلام نے گنجائش نہیں رکھی۔ اپنے آپ کا کام ہے اس تک دعوت کا پہنچانا، دعوت پہنچانے کے بعد وہ مسلمان ہوتا ہے نہیں ہوتا، ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا یہ اب اس پہ چھوڑ دیں۔ آپ کا کام ہے پہنچانا، اور اس پر اس کا کیا رد عمل آتا ہے یہ اس کی طرف سے ہوگا، یہ چیز بڑی واضح ہے۔ حضرت عدہ بیان کرتے ہیں من ابناء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ حدیث پاک کئی اصحاب کے صاحبزادوں کی روایت میں موجود ہے، اور 30 صاحبزادوں نے اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار جس کسی نے ذمی پر معاہد پر ظلم کیا یا اس کے مذہبی، سماجی، معاشرتی اور سیاسی اور اقتصادی حقوق میں سے کسی حق میں کمی کی، یا اسے کوئی ایسا کام دیا جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اس کی دلی رضامندی کے بغیر کوئی چیز اس سے لے لی، تو قیامت کے دن میں اس معاہد غیر مسلم کی طرف سے اس کے حق کے لیے جھگڑا کروں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کتنا اہم فرمان ہے جو کہ بہت سے اصحاب کے صاحبزادوں نے بیان کیا ہے، اس سے اندازہ لگا لیجیے۔ پھر حضرت ابن اسحاق روایت کرتے ہیں، یہ جو حدیث پاک میں نے عرض کی ابھی، یہ امام ابو داؤد نے اور امام بہقی نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں نجران کے کرسچنز کا ایک وفد ملاقات کے لیے آیا، تو محمد بن جعفر بن الندی بیان کرتے ہیں کہ یہ وفد نماز عصر کے بعد مسجد نبوی میں آپ کے پاس پہنچا، ان کی عبادت کا وقت ہو گیا تو وہ اپنی عبادت کے لیے، رسومات کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے ان کو روکنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، نہ روکو۔ چنانچہ انہوں نے مشرق کی سمت رخ کیا اور پوری آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات بجا لائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی، یعنی انہوں نے اپنے طریقے سے اپنی نماز پڑھی، جس کو امام بہقی نے اور ابن سعد نے روایت کیا ہے، اور ابن شہاب اور ذہبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے، اور یہ وہ وسعت ہے، اور یہ براڈ مائنڈڈنس ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو ہمیں نظر آتی ہے۔
حضرت عبیداللہ بن ابی حمید وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کے ساتھ جب صلح فرمائی، مصالحت فرمائی، تو ان کے لیے ایک عہد نامہ تحریر کیا گیا جس میں یہ بھی درج تھا کہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل نجران اور ان کے حلیفوں کے لیے ان کے خون، ان کی جانوں، ان کی زمینوں، ان کے اموال، ان کے مذہب، ان کے راہبوں اور پادریوں، ان کے موجود اور غیر موجود افراد اور قافلوں اور ان کے مذہبی ٹھکانوں وغیرہ کے ضامن اور ذمہ دار ہوں گے۔ یہ مسلمان ذمہ دار ہوں گے، یہ وہ تحریری طور پہ لکھا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قسم کا معاشرہ اسلام چاہتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کتنی واضح ہیں، اور وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نان مسلمز کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس کا بیان بڑا واضح۔ اسی طرح ایک اور اہم بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، اور اس کو امام طبری نے اپنی تاریخ الامم والملوک، جو تاریخ الامم والملوک ہے، اس میں بھی انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ امام طبری اس کو روایت کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے عمر ابن خطاب امیر المومنین نے اہل ایلیہ کو دی۔ اس کا ذکر ہے کہ ان کی جانوں، ان کے اموال، ان کے کلیسا، ان کی صلیبوں، ان کے بیماروں، ان کے صحت یابوں اور ان کی ساری ملت کو امان دی گئی۔ یہ وہ غیرت مند خلیفہ ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے کرسچنز کے کلیسا، ان کی صلیبوں، ان کے بیماروں، ان کے صحت یابوں سب کو ضمانت فراہم کی اور امان دی گئی۔ ان کے گرجوں میں رہائش نہیں رکھی جائے گی، نہ ان کو گرایا جائے گا۔ یہ وہ اہل ایلیہ کو یہ امان حضرت عمر ابن خطاب بیان کر رہے ہیں کہ ان کے گرجوں میں رہائش نہیں رکھی جائے گی، نہ انہیں گرایا جائے گا، نہ ان میں کمی کی جائے گی، نہ ان کے احاطوں کو سکیڑا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں میں کمی کی جائے گی، نہ ہی ان کے اموال میں کمی کی جائے گی، اور کسی کو اپنا دین چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور نہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے گی، نہ اس کے ساتھ جبراً یہودیوں میں سے کسی کو ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ اس زمانہ میں عیسائی اور یہودی ان کی آپس میں بڑی عداوت اور دشمنی تھی، اس لیے یہ کہا کہ یہودی اور کرسچنز ان کو اکٹھا ٹھہرایا بھی نہیں جائے گا۔ اس کو امام طبری نے تاریخ الامم والملوک میں بیان کیا ہے۔ یہ وہ طریقہ کار تھا، اور یہ وہ ہسٹری ہے، یہ وہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خلیفہ وقت ہیں حضرت عمر ابن خطاب، جنہوں نے یہ امان اہل ایلیہ کو دی، اور امام طبری نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان کتنا توسع والے اور کتنے براڈ مائنڈڈ اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والے اور ان کے لیے معاشرے کے اندر گنجائش پیدا کرنے والے اور ان کے وجود کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نسبت سے بھی ایک روایت ہے، میں اس کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا، اور اس کو امام بلازری نے فتوح البلدان میں بیان کیا ہے۔ بلازری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور عیسائیوں نے ان سے ولید بن عبد الملک اموی کے کنیسہ یوحنا پر کیے گئے قبضہ کی شکایت کی، تو انہوں نے اپنے عامل کو حکم دیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ مسجد کا جتنا حصہ گرجا کی زمین پر ہے اسے واپس کرسچنز کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس بات پر عمل کیا گیا،
یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عمل ہے، اور اسے فتوح البلدان میں امام بلازری نے، علامہ بلازری اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ تعلقات اور اسلام کا توسع اور مسلمانوں کے نان مسلمز کے ساتھ تعلقات وہ کس نوعیت کے تھے، اور مسلمان خلفاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہو یا اس کے بعد کا خلفائے راشدین کا ہو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہو، کہ اس کے اندر بھی ان حقوق کا خیال رکھا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اسلام کی اور مسلمانوں کی روایت تو یہ رہی ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ فیصلہ سازی میں بھی عدل اور انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، اور یہی وہ بنیادی تعلیم ہے وداؤٹ اینی بائسز، وداؤٹ اینی پریجوڈس، کسی قسم کے تعصب کے بغیر قرآن مجید نے عدل و انصاف کے قیام کو سب کے لیے یقینی بنانے کا حکم دیا ہے، بھلے وہ مسلمان ہوں، نان مسلمز ہوں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، ہندو ہوں، پارسی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ان کے ساتھ عدل و انصاف کا یہ حکم دیا گیا۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم اس سے عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کیونکہ وہ پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور اللہ سے ڈرا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ بڑے الفاظ یہ جو ہے نا، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ عدل اور انصاف نہ کر سکو، بھلے تمہارا دشمن ہے مگر عدل اور انصاف کے معاملے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ وہ قرآن کا حکم ہے جس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور نان مسلمز کے ساتھ تعلقات کو کیسا ہونا چاہیے اور عدل و انصاف کی فراہمی کو ان کے حوالے سے کیسے یقینی بنانا چاہیے، اس فرمان سے بڑا واضح۔ یہاں پر اسی بات کی سپورٹ میں ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جسے حضرت عبد الرحمن بلیمانی نے بیان کیا کہ ان رجلا من المسلمین قتل رجلا من اہل الکتاب فرفع الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرفع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ انا احق من وفى بذمته ثم امر به فقتل۔ حضرت عبد الرحمن بن بلیمانی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو، یہاں پہ بڑا واضح فرمان ہے، ان رجلا من المسلمین قتل رجلا من اہل الکتاب، کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص نے اہل کتاب میں سے کسی کا قتل کر دیا۔ معاملہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ذمہ ہے کہ میں انصاف دلاؤں، اس لیے مسلمان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بدلے میں یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک اور اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، امام شافعی نے اسے کتاب الام میں بیان کیا، قال ابن شہاب الزہری ان دیت المعاہد فی عہد ابی بکر و عمر و عثمان مثل دیت الحر المسلم۔ بڑا واضح فرمان ہے، امام شافعی نے کتاب الام میں بیان کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے ادوار میں
غیر مسلم شہری کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کے برابر تھی۔ یہ دیکھیے کہ ایک نان مسلمز کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر تھی، یعنی وہ ایکول سٹیزنز تھے۔ اس چیز کا یہاں پہ بیان کیا ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، بہت ساری ایسی روایات ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ امام شافعی نے مسند میں اس کو بیان کیا اور کتاب الخراج میں بھی یہ بات موجود ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ ابو جنوب الاسدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس ایک مسلمان کو پکڑ کر لایا گیا جس نے ایک ذمی کو قتل کیا تھا، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ اس پر قتل ثابت ہو گیا۔ حضرت علی نے قصاص میں اس مسلمان کو قتل کیے جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی مثال پہلے دی، اب حضرت علی کی ہے کہ جرم ثابت ہو گیا تو حضرت علی نے قصاص میں مسلمان کے قتل کیے جانے کا حکم دے دیا۔ مقتول کا بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یعنی مقتول کا بھائی جو تھا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اب یہ الفاظ ہیں، فجاء اخو فقال انی قد عفوت عنہ قال فلعلہم حددوک۔ اب یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں اور توجہ طلب ہیں کہ حضرت علی اس سے کیا فرما رہے ہیں، مقتول کا بھائی آیا ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اور حضرت علی اس سے کیا فرما رہے ہیں، فلعلہم حددوک او فرقوک او فزعوک قال لا ولکن قتلہ لا يرد علی اخی۔ بیان کرتے ہیں کہ جب اس مقتول کے بھائی نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کے کہا کہ اس کو معاف کر دیا ہے، تو آپ نے اسے فرمایا کہ شاید ان لوگوں نے تجھے ڈرایا دھمکایا ہو اس لیے تم نے معاف کر دیا۔ اب یہ خلیفہ وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بات کر رہے ہیں ذمی کے حوالے سے کہ شاید انہوں نے تمہیں ڈرایا ہوگا، فلعلہم حددوک او فرقوک او فزعوک۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں ڈرایا گیا۔ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، اب میرے بھائی نے تو واپس نہیں آنے سے رہا، انہوں نے مجھے دیت دے دی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اور میں اس بات پر راضی ہو گیا ہوں۔ اس پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو، لیکن ہماری حکومت کا اصول یہی ہے، انت اعلم من کان لہ ذمتنا فدمہ کدمنا ودیتہ کدیتنا۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے تم راضی ہو گئے، لیکن ہماری حکومت کا اصول یہی ہے کہ جو ہماری غیر مسلم رعایا سے ہے اور اس کا خون ہمارے خون کی طرح ہے، اس کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے۔ اس کو امام شافعی نے، امام ابو یوسف نے اور امام بہقی نے بیان کیا ہے کہ ہماری طرح ان کی دیت ہے، ہماری طرح ان کا خون ہے، اور ان کو پروٹیکشن دینا یہ وقت کے حکمرانوں کی اور مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی مسلمان ریاستوں میں اگر کسی جگہ پر کسی نان مسلم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو خلفائے راشدین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فرامین کو پیش نظر رکھ کے ان کو انصاف دلایا جانا چاہیے، اور اس حوالے سے کوئی حیل و حجت اور کوئی دوسری بات نہ کی جائے، کیونکہ یہ معاملہ تاریخ اسلام میں بڑے واضح انداز میں حل ہو چکا ہے۔ ایک اور جو اہم پہلو نان مسلمز کے حوالے سے وہ یہ بھی ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ بھی اسلام ہمیں نیکی اور حسن معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات کو اچھا رکھا جائے اور ان کے ساتھ نیکی کی جائے۔ قرآن مجید کی سورہ النحل
اس کی آیت نمبر 125 میں اہل ایمان کو بڑی واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ آج لوگ تبلیغ کرتے ہیں، حکمت کو اور عمدہ نصیحت کو ہم بلا بیٹھے ہیں کہ اللہ کی طرف بلانا ہے تو حکمت اور دانائی کے ساتھ بلایا جائے، عمدہ نصیحت کے ساتھ بلایا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے وہ حکمت برے دروس ہمیں نصیب ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث بھی ایسے انداز میں کیجئے جو نہایت حسین ہو، یعنی آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، بحث مباحثہ ہو رہا ہے، تو اس میں غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اچھے انداز میں حسین انداز کے ساتھ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیجئے۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ کے راستے کی طرف عمدہ نصیحت اور حکمت کے ساتھ بلایا جانا چاہیے، اور اگر ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہو جائے تو وہ بھی اچھے انداز میں، احسن انداز میں کیا جائے، تب جا کے دین کی خدمت اور صحیح طور پہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اس عمل کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ معزز حاضرین و سامعین، یہاں پہ میں ایک حدیث پاک آپ کے خدمت میں عرض کروں گا جو متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرت بنا جنازتاً فقام لہا للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار ایک جنازہ گزر رہا تھا کسی نان مسلمز کا۔ جب وہ نان مسلم کا جنازہ گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے، تو آپ کے ساتھ صحابہ تھے، وہ کہتے ہیں ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ وَقُمْنَا لَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر رہے ہیں، ہم بھی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انہا جنازۃ یہودی، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ قال اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، بھلے یہودی کا جنازہ ہے، تم جب بھی کسی جنازہ کو دیکھو تو انسانیت کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فالورز کو کیسی کیسی ہدایات دی ہیں، جن کو پیش نظر رکھ کے پرامن بقائے باہمی کی فضا کو کیسے ہموار کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کے اس آخری حصہ میں اس بات کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو جیسے ہم نے دیکھا، اسی طرح امام کاسانی اپنی کتاب بدائع الصنائع میں مسلموں اور غیر مسلموں کے حقوق کو مساوی قرار دیا ہے، اور اس چیز کی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ آپ کاسانی کی بدائع الصنائع کو اٹھا لیجئے، اس کے الفاظ ہیں کہ المساوات فی الحقوق بین المسلمین و غیر المسلمین، کہ اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے اور نان مسلمز کے حقوق مساوی ہوں گے، اس کے اندر آپ فرق نہیں کریں گے۔ تو اب یہ کہنا کہ وہاں پہ ان کو بنیادی حقوق میسر نہیں ہیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے، اگر کوئی اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں تو اس کو روکا جانا چاہیے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، مگر اوورآل پورے مسلمانوں پر اور مسلمان ریاستوں پر اس کا الزام لگا دینا یہ کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ اسلام صبر و تحمل پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور غیر انتقامی سلوک کیا جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کانی انظر الی النبی یحکی نبیا من الانبیاء، کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا ذکر فرما رہے تھے جنہیں ان کی قوم نے مار مار کر لو لہان کر دیا تھا. وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے اور فرماتے جاتے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے. کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے کہ حضرت عبداللہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نان مسلم کے ساتھ غیر انتقامی سلوک رکھا. اس کی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. امام ابو یوسف بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غیر انتقامی سلوک کے کئی واقعات ہیں جس کو میں طوالت کے خوف سے اس کو بیان کرنے سے اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا. غیر مسلموں کے ساتھ وعدہ کو وفا کرنا اور میثاق کی پابندی کرنا، اس کا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق سکھایا ہے اور اس طرف بلایا ہے. آج دنیا انٹرفیتھ ڈائیلاگ اور مکالمہ بین المذاہب اور بین المذاہب ڈائیلاگ اور انٹر ریلیجس ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے اور مختلف ٹریٹیز کی بات ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق اور ٹریٹیز کر کے اس پر عمل درآمد کر کے اس کی عزت و احترام اور اس کی پاسداری کر کے ہمیں بھی سبق سکھایا ہے. چنانچہ میں امام بخاری کی اور امام ابن شیبہ کی، ابن حبان کی اور امام قرشی کی ان کی بیان کردہ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال وأوصیہ بذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یوفی لہم بعہدہم وان یقاتل من ورائہم ولا یکلف الا طاقتہ. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بوقت شہادت وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اسے مسلمانوں کے اگلے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کی وصیت کرتا ہوں کہ ذمیوں کے ساتھ معاہدہ نبھایا جائے اور ان کے علاوہ دوسروں سے لڑا جائے اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب روایت کر رہے ہیں اور اس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ وہ نصیحت کر رہے ہیں آنے والے خلیفہ کو کہ پاسداری کی جائے ذمیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیے گئے ہیں، اور ان ٹریٹیز کی پاسداری کرنا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ملتا ہے. آپ نے جو معاہدہ کیا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا، 10 سال تک امن کو قائم کیا، وہ اسی بنیاد پہ تھا. اور غیر مسلموں کے بوڑھوں، ضعیفوں اور کمزوروں کی مالی اعانت کا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں روایت ملتی ہے. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں اس کو بیان کیا ہے. حضرت عبداللہ بن حدود اسلمی بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جابیہ آئے تو غیر مسلم شہریوں میں سے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ جو کھانا مانگ رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ شخص غیر مسلم شہری ہے جو بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذمہ ٹیکس کو ختم کر دیا. حضرت عمر ابن خطاب نے اس بوڑھے شخص کے ٹیکس کو ختم کر دیا اور فرمایا تم نے ساری زندگی اس سے ٹیکس وصول کیا، اب جب کہ وہ کمزور ہو گیا ہے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا. پھر آپ نے حضرت عمر ابن خطاب نے بیت المال سے اس کے لیے 10 درہم ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا، اور اس کے اہل و عیال بھی تھے اس لیے 10 درہم ماہانہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا. یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں خلفائے راشدین کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اور تاریخ اسلام کی سنت سے معلوم ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ان تعلیمات کو سمجھنے کی، ان کو
پریکٹیکلی اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی اور نان مسلمز کے حقوق کے تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔